ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید اصغر مہدی رضوی و مرحومہ و مغفورہ محترمہ فیروزی بیگم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذا حسین فاعرفوہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس ترحیم ہے، اور ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو اس وقت اسیر خاک ہیں، مختلف ذرائع سے ایصال ثواب کرتے ہیں اور انہیں ہدیہ، تحفہ اور ثواب بھیجا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی ایک بہت ہی مشہور حدیث کو آج کی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد نبی میں اس وقت کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اور جب وہ فرش مسجد پر آئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حسین گرے، بلکہ مصلحت یہ تھی کہ حسین کا پیر دامن سے الجھے اور وہ فرش مسجد پر آئیں۔ ابو تراب کا بیٹا تراب پر آیا، زمین پر آیا، پیغمبر نے خطبہ توڑ دیا۔ حلال و حرام کے مسائل بیان کرنے والے نبی نے خطبہ توڑا اور امام حسین کو پہچنوایا اور آواز دی کہ پہچانو، یہ حسین ہے، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا لال حسین ہے، اسے پہچان لو۔ میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے 2 موقع ایسے ملے، 2 وقت ایسا ملا کہ جس میں پیغمبر اسلام 2 شخصیتوں کو پہچنوا رہے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا۔
پیغمبر اسلام دو شخصیتوں کو پہچانوا رہے ہیں، ایک حسین ہیں اور دوسرے علی ہیں۔ حسین کو مسجد میں پہچانوایا، علی کو غدیر میں پہچانوایا، بلکہ میں الفاظ کو بدل کر کہوں کہ ایک کو میدان عبادت میں پہچانوایا، دوسرے کو میدان ولایت میں پہچانوایا، اور بتایا کہ سچا حسینی وہی ہے کہ جو عابد ہوا کرتا ہے، اور سچا محب علی وہی ہے کہ جس کے دل میں ولایت علی پائی جاتی ہو، علی کی محبت پائی جاتی ہو۔ یعنی ولایت بھی ضروری ہے اور عبادت بھی ضروری ہے۔ عبادت انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، عبدیت انسان کو معراج عطا کرتی ہے۔ آپ کا سینکڑوں بار کا سنا ہوا یہ نقطہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے جب بلایا تو رسول کہہ کر معراج پر نہیں بلایا، نبی کہہ کر معراج پر نہیں بلایا، سید الانبیاء و امام الانبیاء کہہ کر معراج پر نہیں بلایا، بلکہ جب بلایا تو آواز دی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے اپنے عبد کو معراج عطا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر عبدیت ہوتی ہے وہیں پر معراج عطا ہوتی ہے، وہیں پر معراج ملتی ہے۔ معراج عبد خدا کو ملتی ہے، بلندی بندے خدا کو ملتی ہے۔ تم اپنی عبدیت کو بڑھاتے جاؤ، پروردگار تمہیں بلندی عطا کرتا جائے گا، تمہیں معراج عطا کرتا جائے گا۔ پیغمبر کو کہا قاب قوسین پر آؤ تو تمہیں معراج عطا کروں گا، اور پیغمبر کی امت سے کہا کہ تم مصلی پر آؤ تو تمہیں معراج عطا کر دوں گا۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ مصلی نہیں ہے، یہ مومن کا قاب قوسین اور ادنا ہے، یہ اس کی منزل ہے۔ یہ مصلی قاب قوسین اور ادنا کی منزل ہے۔ یہ مومن کے لیے مصلی سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ مصلی وہ ہے، قاب قوسین پر پیغمبر گئے تو خدا سے نزدیک ہوئے، ایک حجاب کا فاصلہ تھا۔ مصلی پر جب عبد خدا آتا ہے تو پروردگار سے نزدیک ہوتا ہے، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ خدا خود کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، میں اس کی آواز کو سن رہا ہوں۔ یہ مصلی پر جو میری حمد کر رہا ہے میں سن رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے محترم کہ پیغمبر نے امام حسین کو میدان عبادت میں پہچانوایا اور علی کو میدان ولایت میں پہچانوایا۔ لیکن یہ عجیب المیہ ہے کہ نہ لوگوں نے حسین کو پہچانا اور نہ ہی لوگوں نے علی کو پہچانا۔ حسین کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی، اور علی کو نہ پہچاننے کی وجہ سے سقیفہ وجود میں آئی۔ اگر پہچان لیا گیا ہوتا، اگر حسین کو پہچان لیتے تو کربلا وجود میں نہ آتی، علی کو پہچان لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو یہ جانتے تھے، انہیں معرفت حاصل نہیں تھی۔ کربلا میں جو لوگ حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ سب حسین کو جانتے تھے، لیکن عارفاً بحق ہی کی منزل میں نہیں آئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسین کے مقابلے میں آ گئے، اور یہی صورتحال مولا علی کے سلسلے میں بھی۔ چونکہ معرفت واقعی نہیں تھی،
اس لیے علی کے گلے میں رسی کا پھندا نظر آیا۔ حسین کی معرفت نہیں تھی، اس لیے حسین کے گلے پر شبر کا خنجر نظر آیا۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ ضروری یہ ہے ہم اپنی معرفت کو مضبوط کریں۔ اول الدین معرفت الجبار، دین کا آغاز اور دین کی ابتدا جو ہے وہ معرفت پروردگار سے ہوتی ہے، یعنی دین شروع ہی ہوتا ہے معرفت سے۔ 40 سال پیغمبر اسلام نے جو اعلان رسالت نہیں کیا، کیا وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ جی نہیں، 40 سال پیغمبر یہ بتا رہے تھے کہ مجھے پہچان لو، میری معرفت حاصل کر لو، اور جیسی معرفت ہوگی ویسی ہی پیروی ہوگی، ویسا ہی اتباع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے پیغمبر کو پہچان لیا انہوں نے پیروی اسی طریقے سے کی، اتباع ویسا ہی کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ ابوذر نے پہچان لیا تھا، سلمان نے پہچان لیا تھا، مقداد نے پہچان لیا تھا، اور یہ سلسلہ آگے تک بھی بڑھا۔ تو آنے والے دنوں میں ابو ثمامہ سیداوی کیوں سامنے آئے؟ مسلم ابن اوسجہ کیوں سامنے آئے؟ کیوں حسین کے ساتھ ہوئے؟ ہر مشکل میں طے کر لیا تھا کہ سر کٹا دیں گے لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے دل میں معرفت حسین کا چراغ روشن و منور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے انہیں اتنا بلند کیا، ان شخصیتوں کو، کہ قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ امام حسین کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین کے ذکر کو اللہ نے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پروردگار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کی زبان پر تمہارا تذکرہ عام کر دوں گا۔ حسین ابن علی کا ذکر کائنات کے ہر گوشے میں ہے۔ ایک حسین ہیں جو آج ہر اعتبار سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پوری کائنات میں آپ کو نظر آئیں گے۔ بڑی خوبصورت بات آیت اللہ دست غیب شیرازی نے کہی، اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسے علماء کے اوپر جن کے ذریعے ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اہل بیت کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ ایک ڈاکٹر ہمارے جسم کو تو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن ہمارے ایمان کو تازہ نہیں کر سکتا۔ یہ کلینی ہیں، یہ صدوق ہیں، یہ مجلسی ہیں، یہ مفید ہیں، یہ سید رضی ہیں، یہ سید مرتضیٰ ہیں، کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا ایمان تازہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کیسے ہیں، جیسے اہل بیت نے بتایا کہ خدا کیسا ہے، ویسے علماء نے بتایا کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، ان کے مناقب کیا ہیں، ان کی کتابوں نے ہمیں بتایا، ان کی تحریروں نے ہمیں بتایا۔ آیت اللہ دست غیب نے بہت پیاری بات کہی، میرے ناظرین پوری توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں گے۔ میں آج ایک ہدیہ اور ایک تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آن لائن مجلس بہت ہی مختصر ہوتی ہے، میں 25 منٹ کے آس پاس مجلس پڑھنے کا عادی ہوں آن لائن۔ تو سنیں اذان محترم،
آیت اللہ دست غیب شیرازی کہتے ہیں حسین کی عظمت کو پہچانیے، حسین کے فضائل کو پہچانیے۔ کہتے یہ ہیں کہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد حسین کا ایک فرزند ہے، اور اس فرزند کا ایک فرزند یعنی امام باقر اور امام زین العابدین، یہ دو فرزند ہیں، بہت توجہ کیجئے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے 4000 سے زیادہ بچے واقعہ کربلا کے بعد موجود تھے، 4000 سے زیادہ بچے موجود تھے، اور یہاں پر ایک امام سجاد اور دوسرے امام باقر علیہ السلام، یہ دو شخصیتیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ملتا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہم بنی امیہ کی نسل سے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں نا، ہم بنی امیہ کی نسل سے ہیں۔ ہمیں کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ہم یزید کی نسل سے ہیں، ہم حاکم شام کی نسل سے ہیں۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کوئی کہے گا ہم مروان کی نسل سے ہیں۔ لیکن پوری کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نسل سادات نظر آ رہی ہے۔ سادات کی نسل، سادات حسین کی نسل سے جو سلسلہ جلیلہ ہے آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا، لیکن بنی امیہ کا آپ کو کوئی بھی شخص اس کی نسل سے دکھائی نہیں دے گا، نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے بہت پیاری بات کہی، بہت توجہ کیجئے گا، بہت ہی پیاری بات آیت اللہ دست غیب شیرازی نے کہی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ حلال میں برکت دیتا ہے، حرام میں برکت نہیں دیتا۔ یہ نسل حرام تھی۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی، کہتے ہیں کہ بکری کتنے بچے دیتی ہے آپ جانتے ہیں نا؟ ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2، اگر بہت زیادہ تو 3، جو کہ بہت ہی شاذ ہے، بہت ریئر ہے، 1 یا 2 بچے بکری کے۔ لیکن ایک نجس جانور ہے جو سڑک پہ نظر آتا ہے آپ کو ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں، خاص طور سے ہندوستان میں۔ اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کہا 6 7 8 10۔ اس کے ہر 6 مہینے پر 6 سے 10 بچے، اور بکری اس کے 1 یا 2 یا بہت زیادہ 3۔ اب ایک امپورٹنٹ بات وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بکری کا گوشت کتنا کھایا جاتا ہے، لیکن یہ جو نجس جانور سڑک پہ ہے، آپ کہیں اور مت جائیے، آپ ہندوستان میں لے لیجئے، آپ اپنے شہر میں لے لیجئے، جو جس شہر کا ہے، کہ آپ کے شہر میں مثلا بمبئی میں، دلی میں ایک دن میں کئی ہزار بکری ذبح کی جاتی ہے یا بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، کئی ہزار۔ لیکن یہ جو نجس العین جانور ہے، اسے کوئی ذبح کرتا ہے؟ اسے کوئی کھاتا ہے؟ نہیں نا۔ بکری کے بچے بھی کم ہوتے ہیں، انہیں ذبح بھی زیادہ کیا جاتا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، اور کتے کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی ذبح بھی نہیں کرتا ہے۔ توجہ ہے نا، انہیں کوئی ذبح بھی نہیں کرتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر گلی کوچے میں اور ہر گھر میں یہ نجس جانور دکھائی دے، انسانوں سے زیادہ اس کی تعداد ہو۔ لیکن اگر آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں جتنا ایک دن میں
بکری اور بکرے کو ہم ذبح کرتے ہیں، اگر انسان پوری دنیا کا انسان طے کر لے کہ ایک دن ہمیں بکری کا گوشت نہیں کھانا ہے بلکہ اسی کتے کا گوشت کھانا ہے، تو پوری دنیا سے نجس العین جانور جو ہے اس کا وجود اور نشان ختم ہو جائے گا، ایک بھی کتا نہیں ملے گا۔ جتنے بکریوں کو ہم ذبح کرتے ہیں، اگر ایک دن ہم صرف کتے کو ذبح کریں تو کائنات سے اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ ان کے بچے بھی زیادہ اور انہیں ذبح بھی نہیں کیا جاتا، اور بکریوں کے بچے بھی کم اور انہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روز ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی ایسا دن آج تک تاریخ بشریت میں نہیں ملا ہے کہ کسی نے ایک دن یہ کہا ہو کہ بھائی آج جو ہے دنیا سے بکری ختم ہو گئی، آج بکری کا گوشت نہیں ملے گا، آج مٹن نہیں ملے گا، آج آپ لوگ صرف چکن کھائیے، آپ لوگ صرف بیف کھائیے۔ نہیں نا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بکری حلال ہے اور کتا نجس ہے۔ اللہ حلال میں برکت دیتا ہے، نجس میں برکت نہیں دیتا ہے۔ اللہ حلال میں برکت دیتا ہے، حرام میں برکت نہیں دیتا۔ توجہ ہے نا؟ اب آپ سمجھے کہ نسل سادات دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو سادات ملیں گے، سید ملیں گے، لیکن بنی امیہ کی نسل سے کوئی نظر نہیں آئے گا، ہر طرف آپ کو سید ملیں گے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بنی امیہ کی شان میں آیے تطہیر نازل نہیں ہوئی ہے، اہل بیت کی شان میں آیے تطہیر نازل ہوئی ہے۔ اللہ طہارت کی حفاظت کرتا ہے، نجاست کی حفاظت نہیں کرتا۔ اللہ جو طاہر ہوتا ہے اسے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو حلال ہے، جو نجس ہے، بنی امیہ کی نسل یہ نجس نسل ہے، پروردگار اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر زمانے میں، چاہے وہ بنی امیہ کا زمانہ ہو، چاہے بنی عباس کا زمانہ ہو، سادات کو کس طریقے سے ستایا گیا۔ اگر کوئی اپنے بچے کا نام اہل بیت کے نام پہ رکھ لیا کرتا تھا تو اسے تہ تیغ کر دیا جاتا تھا، اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، اس کا گھر جلا دیا جاتا تھا، صرف اس جرم میں کہ یہ سید ہے، صرف اس جرم میں کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سب کے سب مٹ گئے۔ بغداد کی ایک دیوار سادات کے خون کے گارے سے تیار کی گئی۔ یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ آج پوری دنیا میں ان کے ظلم کا چرچا ہے، آج پوری کائنات میں اہل بیت کی مظلومیت کا چرچا ہے۔ آج یہ خون خود آواز دے رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ ظالم جنہوں نے بغداد کی دیوار کو نسل سادات کے خون سے تیار کیا تھا، سادات کے خون سے تیار کیا تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج حسین مظلوم کا وہ خوبصورت آسمان سے بات کرتا ہوا روضہ آج پوری کائنات کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، بس میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ امام حسین
کا روزہ متوکل نے بھی گرایا، اور اس نے یہ چاہا کہ حسین کا نام لیوا باقی نہ رہے، لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن حسین کی عزاداری، حسین کی مجلس، حسین کے غم منانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، آپ کربلا والوں کے مصائب سننے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ حسین کیسی شخصیتوں کو لے کر آئے تھے، اللہ اکبر، کیسی ہستیوں کو لے کر آئے تھے، اور سب کو حسین نے قربان کیا۔ ساری قربانیاں تو اس کی مثال آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ایک قربانی ایسی ہے حسین کی کہ جس کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی، اور وہ ہے حسین کا 6 ماہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، جس کی قربانی حسین نے کس کلیجے سے دی ہوگی، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ ہو اور اس کے جسم پر کہیں معمولی سی چوٹ لگ جائے، معمولی سا زخم ہو جائے، تو اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی، اس ماں کی کیا حالت ہوگی۔ اب جو لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ذرا تصور کریں کہ حسین جب علی اصغر کو لے کر مقتل کی طرف جا رہے تھے تو حسین کی کیا کیفیت رہی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا مجھے ملتا ہے کہ جب امام حسین علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آئے تو ایک بلند مقام پر آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں الا ترونا کیف یتلظی، دیکھتے نہیں ہو میرے بچے علی اصغر کا ہونٹ سوکھ چکا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ گئی ہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، کیا تم اس کو پانی پلا دو گے تو تمہاری نہر فرات میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔ پھر حسین کہتے ہیں الا ترون کیف یتلظی، تم دیکھتے نہیں ہو میرا بیٹا علی اصغر کس طریقے سے تلظی کر رہا ہے۔ اب یہ لفظ تلظی جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے، لیکن میں اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا ہے وہ اسے خوب سمجھیں گے۔ مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کے 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ عزادارو، میں نے عرض کیا، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مصائب بہت طولانی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک جملہ ہو اور آپ کے دل پر وہ چیز لگ جائے، ایک دل پر وہ چیز لگ جائے عزادارو، اور دل ٹوٹ جائے اور آنکھوں سے آنسو نکل جائے، معال مجلس حاصل ہے۔ امام حسین کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو میرا لال کس طریقے سے تلظی کر رہا ہے۔ تلظی کسے کہتے ہیں؟ آپ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ مچھلی زمین سے کچھ بلندی پر آتی ہے، پھر زمین پر گرتی ہے، یعنی وہ اچھلتی ہے اور زمین پہ گرتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور جب اس کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے تو پھر وہ کروٹیں لیتی ہے، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، آپ کے گریہ کرنے کے لیے جملہ کافی ہے عزادارو، لیکن تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب مچھلی کی طاقت اور کم ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہونٹ کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے، منہ کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے۔ عربی زبان میں اسی کو تلظی کہا جاتا ہے۔ عزادارو، مولا کہتے ہیں میرے لال علی اصغر کو دیکھو کیف یتلظی، کس طریقے سے تلظی کر رہا ہے، یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں میرا علی اصغر اب دم توڑ دے گا اگر تم نے پانی نہ پلایا۔ لیکن عزادارو، ادھر سے جواب کیا آیا؟ حرملہ کا تیرے سے شعبہ علی اصغر کے ننھے سے گلے پر لگا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے امام کی آغوش میں بچہ
منقلب ہو گیا، ماں کے پاس حسین لے کر گئے، ماں نے ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینحر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے ذبح کیے جاتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔